यदा यदा ही धर्मस्सकला निर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामहे। इस जमीन के ऊपर जब कोई धर्म की हानि करता है, जब कोई अच्छाई को खत्म करता है, तो परमात्मा इंसानी रूप धारण करके इस जमीन के ऊपर आता है। लेकिन जब कौरवों का जुल्म पांडवों पर बढ़ा, जब उनको उनकी जमीन से बेदखल कर दिया गया, जब उनको उनका हक नहीं दिया गया, उनकी प्रॉपर्टी को नाजायज तरीके पर कौरवों ने छीना और झपटा, तो श्री विष्णु ने 8वां अवतार कृष्ण जी की शक्ल में लिया है। और कृष्ण जी ने आकर कहा कि अर्जुन उठा तीर और तलवार, इन कौरवों का वध करो, इन्होंने तुम्हारे ऊपर जुल्म किया है। श्री अर्जुन ने कहा कि हम नहीं लड़ सकते क्योंकि हमारे रिश्तेदार हैं। तो उस वक्त श्री अर्जुन ने क्या कहा? श्री अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने ये अल्फाज कहे, कुतस्तवा कश्मलिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्म जुनः। ए शुद्रो हृदय दौर्बल्यम, ए अर्जुन तीर उठा, मुकाबला कर इन कौरवों का, इसलिए कि ये नास्तिक हैं, ये राक्षस है, राक्षस, मुकाबला करना पड़ेगा। पूरी महाभारत भरी पड़ी है। गीता का पहला मंत्र जंग से शुरू होता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवाशय किम कुरुवत संजय। इसी जंग को कुरान में जिहाद से ताबीर करते हैं। जैसे श्री रामचंद्र जी ने रावण का खात्मा किया चूंकि राक्षस था, जैसे कौरवों का खात्मा पांडवों ने किया चूंकि राक्षस और जुल्म बढ़ गया था, जैसे दुर्गम राक्षस का जुल्म बढ़ा तो भगवती मां ने दुर्गा का अवतार लेकर राक्षस दुर्गम का वध किया, और फिर भस्मासुर अंधकासुर की काली की सूरत में अवतार लेकर उनका वध किया। ऐसे ही अबू जहल जालिम था, अबू जहल बीबी सुमैया के जिस्म के टुकड़े करने वाला था, अबू जहल हजरत बिलाल हबशी को तकलीफ देने वाला था। तब अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मोहम्मद ये राक्षस है। मैदान बद्र में 2 बच्चों के जरिए से अबू जहल का खात्मा हुआ, तो कोई गलत हुआ? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसी को बोलते हैं जिहाद। अब जिहाद तो हर किताब में, लेकिन लफ्ज जिहाद है उर्दू है। आज उर्दू अगर कोई बोले तो अरे भाई उर्दू क्यों है? जैसे आजकल झगड़ा हो रहा, वो उत्तराखंड वाला वो बेचारा बाबा 45-46 साल से दुकान चला रहे हैं, बाबा के नाम से मशहूर है। दिस इज कॉमन वर्ड, बाबा एक कॉमन वर्ड है। बाबा कभी कभी उत्तर प्रदेश में दिल साहब पूछे, बाबा कभी बड़े अब्बू को भी बाबा बोल देते हैं, कभी दादा को भी बोल देते हैं, दादा बाबा आइए बैठिए बोलते हैं, सम्मान देते हैं। ये ऐसा वर्ड नहीं कि नहीं हिंदी वर्ड होगा तो हिंदू के लिए होगा, उर्दू होगा तो मुसलमानों के लिए होगा। अगर ऐसी बात है, जो लोग इस नज़रिए के कायल हैं कि नहीं हिंदी वर्ड सिर्फ हिंदू के लिए होगा, उर्दू वर्ड सिर्फ मुस्लिम के लिए होगा, तो अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री हैं, अमित शाह के नाम में जो लफ्ज़ शाह है वो उर्दू वर्ड है। उनको कहिए कि अमित शाह जी नाम से अपना नाम से उर्दू वर्ड हटाइए, आधा नाम रह जाएगा गृह मंत्री। और मुसलमान अगर हज करने जाता है तो मुसलमानों के भी एहराम के कपड़े 2 ही होते हैं, सिलेवे नहीं होते, और उनके पैर में चप्पल होगा, कोई बहुत बेहतर चप्पल नहीं पहन सकते, उनके भी सर के बाल मुंडते हैं, और उनके लिए खास जगह है वो बैतुल्लाह है जहाँ पर तवाफ करते हैं। वहाँ अरकान हज के अरकान है, और हज हर किसी पर फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि कुछ ज़रूरी कुछ साहिब निसाब लोगों के ऊपर फ़र्ज़ है। ये है मज़हब इस्लाम के जो वो 5 अरकान, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादत, जिस पर इस्लाम की बुनियाद है। अब बताइए किसी न किसी दर्जे में हमारे सनातनी भाइयों आपकी किताबों के अंदर भी ये चीज़ें पाई जाती है। अगर इस कानून का कहीं पर उल्लंघन होता है तो तभी दंगे फसादात होते, तभी लड़ाई और झगड़े होते, वरना अगर इस देश के कानून के हिसाब से देश चले तो कोई लड़ाई नहीं होगा। इसलिए कि इस देश के कानून के अंदर लिखा है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, भारत के संविधान का दफा नंबर 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ, सबके सब बराबर है। जब सब बराबर है तो कोई भी कानून बनेगा तो सबके लिए बराबर बनेगा। धर्म के नाम पर कोई कानून नहीं बनेगा। आर्टिकल नंबर 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर नहीं बनेगा। और हर किसी की जान बराबर है, चाहे लड़की हो कि लड़का हो। ऐसा नहीं कि लड़की है, कोई छात्रा है, पढ़ रही है तो उसकी इज्जत की कोई अहमियत नहीं है। मुसलमान है कि हिंदू है कि दलित है कि आदिवासी है, सबकी जान की कीमत है। दफा नंबर 21, प्रोटेक्शन ऑफ आवर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल नंबर 21 में जान की रक्षा है। आर्टिकल नंबर 25 के अंदर धर्म की आज़ादी है। अगर कोई मुसलमान है तो सूरह फातिहा बड़ी आसानी के साथ पढ़ सकता है।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। कोई मना नहीं कर सकता सूरह फातिहा पढ़ने से। हमारे सनातनी भाई हैं तो अपनी इच्छा से गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिशि दिवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बहुत जरूरी एक कोड है, एक वर्ड है, एजुकेशन। The primary aim of education is to prepare and to qualify the new generation for participation in the development cultural society। अगर हम अपने सोसाइटी को डेवलप करना चाहते हैं, अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, महान बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए तालीम बहुत ज़रूरी है। आज के इस जलसे का उन्वान जो रखा है, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि इस पुरफितन दौर में तालीम के नाम पर आपने ये जलसा मुनाकिद किया है। लेकिन इसके साथ साथ सिर्फ जलसे तक महदूद नहीं रहना है, बल्कि तालीम को आम करने के लिए पाठशालाएँ कायम करना है, मकतब बनाना है, मदरसा बनाना है, स्कूल बनाना है, अपने बच्चों को तालीम देना है। अब इसमें से कुछ लोग ये कहेंगे कि बात मकतब की आ गई, फिर मदरसे की आ गई। धार्मिक एजुकेशन भी तो ज़रूरी है, मजहबी ज्ञान भी तो ज़रूरी है। कोई भी आदमी चाहे सनातनी हो चाहे मुसलमान हो, जब तक वो अपने ग्रंथ को नहीं पढ़ेगा तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि उसका परमात्मा उससे क्या चाहता है। मुसलमान है, जब तक अपने कुरान और शरीयत को नहीं सीखेगा तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको क्यों पैदा किया है। जब मुसलमान का बच्चा कुरान पढ़ेगा, जब कोई आदमी कुरान को पढ़ेगा, तभी उसको पता चलेगा कि अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। हमने इंसान और जिन्नात को अपनी परस्तिश के लिए, अपनी पूजा और अपनी भक्ति के लिए हमने पैदा किया है। और जब तालीम ही नहीं होगी और जब बच्चों को ज्ञान ही नहीं देंगे तो फिर हमें पता नहीं चलेगा कि हमारा अल्लाह हमसे क्या चाहता है, हमारा परमात्मा हमसे क्या चाहता है। इसीलिए तालीम बहुत ज़रूरी। अल्लाह ने सबसे पहला मैसेज आसमान से ज़मीन पर हैज़ बीन सेंड डाउन द फर्स्ट मैसेज फ्रॉम द स्काई टू द अर्थ। ज़मीन पर जो उतारा है वो तालीम ही का है। सबसे पहला लफ्ज़ क्या है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़िए, अपने रब के नाम से पढ़िए, अपने ईश्वर के नाम से पढ़िए, अपने परमात्मा के नाम से पढ़िए। आज जो इतनी नफ़रतें हमारे मुल्क में हैं, बाज़ इलाक़ों में, बाज़ जगहों में हद से ज़्यादा नफ़रत बढ़ गई है। इन नफ़रतों को अगर ख़त्म कर सकते हैं तो ज्ञान से, तालीम से, एजुकेशन से ख़त्म कर सकते हैं। गलत फहमी इतनी पैदा कर दी गई है एक दूसरे के ख़िलाफ़ कि बस देखना गवारा नहीं करते, पसंद नहीं करते। इसीलिए श्री कृष्ण जी ने भी कहा है, गीता के अंदर कहा है कि अगर तुमको हकीकत जानना है, अगर तुमको रियलिटी समझना है तो बस एक ही रास्ता है, एक ही उपाय है। वो क्या? धार्मिक शास्त्र, ईश्वरीय ग्रंथ को पढ़ो, मजहबी ग्रंथ को पढ़िए, तब पता चलेगा कि आपका मजहब, आपका धर्म आपसे क्या कहता है। हमारे हिंदू भाई है, वो अपने गीता को पढ़ सकते हैं, वो अपने ऋग्वेद को पढ़ सकते हैं, वो अपने यजुर्वेद को, सामवेद को, अथर्ववेद को, रामायण को, महाभारत को, वेदांत तो खैर चलिए बहुत बड़ी हो गई, वो हर जगह अवेलेबल नहीं है, लेकिन गीता है। गीता हर घर के अंदर तकरीबन आपको ये किताब, ये पुस्तक मिल सकती है। उस गीता में भी बहुत सारी अच्छी बातें हैं ज्ञान के ताल्लुक़ से। मैंने जो अभी 2 श्लोक पढ़े, उससे पहले 3 श्लोक मैंने पढ़े, बल्कि 5 मंत्र मैंने अभी पढ़ा है। उनमें से 5 के 5 मंत्र और श्लोक गीता के। एक तो ये पढ़ा हमने कि बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम परपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहा आत्मा सुदुर्लभः। एक एक लफ्ज़ का तर्जमा करूँगा तो वक्त जाएगा।
صرف شارٹ کٹ میں ایسا مطلب بتاتا ہوں جو آسانی کے ساتھ آپ سمجھ سکیں۔ انسان کو اگر مہان بننا ہے تو گیان کا سہارا لینا ہوگا۔ بہونام جنم نامنتے مہاتما سدرلبھا، انسان مہاتما بنتا ہے گیان کے ذریعے سے۔ اور گیان کس کی صفت ہے؟ ایشور کی صفت ہے۔ جس انسان کے اندر گیان آ جائے، نالج آ جائے، گویا اس کے اندر، گیتا یہ کہتی ہے کہ اس کے اندر ایشور کی صفت آ گئی تو گویا اس کو ایشور سمجھو، یعنی اس کو سمان دو۔ جیسے میں حافظ قرآن ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، تو قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، مجھے شریعت کا کچھ نالج ہے، تو گویا اللہ کی ایک صفت ہے، علیم بذات الصدور، علم اللہ کی ایک صفت ہے جو ہمیں معلوم ہے۔ تو گیتا یہ سمجھانا چاہتی ہے کہ عبداللہ سالم کو قرآن کا حافظ ہے، شریعت کا کچھ نالج ہے، تو ان کا سمان کرو، کیونکہ ان کے اندر اللہ کی کچھ صفت نالج کے اعتبار سے موجود ہے، ان کو پراپت ہوا ہے گیان میں، تو ان کا سمان کرو۔ گیتا یہی کہتی، بہو نام جنم نامنتے گیانوان مام پرپدیتے واسودیوا سرومتی سمہاتما سدرلبھا۔ انسان گیان سے بڑا بنتا ہے، نام سے کوئی بڑا نہیں بنتا ہے، کوئی بھی نہیں۔ آج جتنے بھی نام ہے تاریخ کے اندر لکھی ہوئی، جتنے بھی نام آپ دیکھیں گے، ان سب ناموں کے پیچھے ان کا کارنامہ ہے۔ ان کا نام بعد میں، پہلے کارنامہ۔ فلاں صاحب کون ہے جی؟ انہوں نے یہ تاریخ رقم کی تھی۔ فلاں صاحب کون ہے جی؟ آپ دیکھ لیجئے، ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہمارے بھارت کے اندر، ملک ہندوستان کے اندر، سیاسی اعتبار سے دیکھ لیجئے، اور سائنس کے اعتبار سے دیکھ لیجئے، گیان کے اعتبار سے دیکھ لیجئے، ہر فیلڈ کے اندر اگر آج کی تاریخ میں کوئی نام لیتا ہے ابو بکر محمد بن زکریا الرازی کا، تو اس لیے لیا جاتا ہے کہ اس نے ڈاکٹریٹ کے اندر میں سب سے بڑا کام انجام دیا ہے، دنیا کا ڈاکٹر کا امام مانا جاتا ہے۔ ملک ہندوستان کے اندر انگریزوں سے لڑنے والے ہندو مسلمان سب، بھگت سنگھ کا نام لیا جاتا ہے، چونکہ انہوں نے انگریز کے شرطوں کو نہ مانتے ہوئے اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے پھانسی کے پھندے پر لٹک گئے، شہید ہو گئے اس دیش کے لیے۔ کارنامہ ان کا بڑا تھا۔ تو کارنامے کی وجہ سے انسان مہان بنتا ہے، پیدائشی اعتبار سے کوئی مہان نہیں بنتا ہے کہ نہیں پیدا ہو گئے بڑے خاندان میں، منتری جی کے گھر میں پیدا ہو گئے تو بڑا ہو گیا، نہیں۔ اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ تم چاہے سید ہو، تم چاہے چودھری ہو، کوئی سروکار نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہارا عمل کیسا ہے، تمہارا عمل اچھا ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تمہاری you will be acceptable, you will be respectable، تمہاری عزت ہوگی، ادروائز تم ریجیکٹیبل ہو، قابل سمان نہیں ہو۔ یہی بات گیتا کے اندر بھی کہی گئی ہے کہ آدمی نام کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے چھوٹا ہو سکتا ہے، جیسے شودرو برہمن تامتی برہمنشچیتی شودرتام، شودر مطلب نیچے برادری، ناپاک ترجمہ نہیں کیجئے، اس کا انصاف نہیں ہوگا۔ شودر کا مطلب نیچے برادری کا آدمی، چھوٹے برادری کا آدمی اپنے کام کے ذریعے سے بڑا ہو سکتا ہے، مہان ہو سکتا ہے۔ اگزامپل موجود ہے، جیسے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب، ابھی ہم نے 26 جنوری منائی، سن 2026 میں 26 جنوری کو جشن منایا، ہم نے جھنڈا پھہرایا، کس لیے؟ ہم میں سے لوگوں کو معلوم ہے کہ 26 جنوری کو دیش کا قانون لاگو ہوا، دیش آزاد تو 15 اگست کو ہوا 1947 کو، لیکن جب اس دیش کو قانون لاگو کیا گیا، قانون جب اس دیش میں بنا تو 1950 کو 26 جنوری کو دیش کا قانون لاگو ہوا۔ اس دیش کے قانون کو بنانے والا کون؟ اس دیش کے قانون کو بنانے والے 7 لوگ تھے، ان کا جو صدر تھا وہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب تھے، نیچے برادری سے آتے تھے، بہت چھوٹے برادری سے آتے تھے، جس کو اتنا سمان، اتنی عزت نہیں دی جاتی ہے، لیکن ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کا سب سمان کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے کام اتنا بڑا کیا ہے کہ بھارت کی تقدیر لکھی انہوں نے، دیش کا سمویدھان انہوں نے لکھا ہے، اور اس دیش کو ایک ایسا سمویدھان لکھا جس کا مول منتر کیا ہے؟
उसका मूल मंत्र न हिंदू न मुसलमान न क्रिश्चियन न जैन न बौद्ध, मुसलमानों का कलिमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हिंदू भाइयों का कलिमा है ब्रह्म सूत्र एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नेहना नास्ते किंचन एकम एवं अद्वैतम। क्रिश्चियनों का है देयर इज नो गॉड, देयर इज नॉन गॉड बट मोहम्मद ईसा इज द लास्ट मैसेंजर ऑफ वन गॉड। दूसरी जगह पर एंड दिस वर्ड हैज बीन रिप्लेस्ड, दूसरी जगह पर यह कहा गया है कि देयर इज नो गॉड बट वन गॉड एंड मोहम्मद इज द लास्ट मैसेंजर ऑफ वन गॉड। क्रिश्चियनों का यह मंत्र है। सिखों का मंत्र क्या है? सिखों का मूल मंत्र है एक ओंकारा सतनाम करता अभिरुत नरवु नरवीर अकाल मूरत अजवनी से भुंगुर प्रसादी। ये बेसिक मंत्र हैं सबके, लेकिन भारत के संविधान का मूल मंत्र क्या है? उसका मूल मंत्र है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये भारत के संविधान का प्रियाम्बुल है। इसमें कहा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सब भारत के वासी, हम सब भारत के लोग हैं। हमारे हिंदुस्तान का मजहब क्या है? हमारे हिंदुस्तान का मजहब न क्रिश्चियन है, न हिंदू है, न जैन है, न सिख, न सनातन है। हमारे इस देश का जो मजहब है वो भारत का संविधान है, और हमारे देश का जो झंडा है वो ये तिरंगा है। हिंदू भाइयों का भगवा कलर है, मजहबी कलर। मुसलमानों का हरा माना जाता है, लेकिन हरा नहीं है बल्कि ब्लैक एंड वाइट। जमीयत का जो झंडा है वो मुसलमानों का मजहबी झंडा हो सकता है, वरना कोई तायुन नहीं है। फतेह मक्का के मौके पर अल्लाह के नबी के सहाबा के हाथ में जो झंडा था वो यही ब्लैक एंड वाइट, यानी सफ़ेद धारी और ब्लैक रंग की जो धारी थी वो झंडा था। हिंदू भाइयों का भगवा कलर का झंडा माना जाता है, और सफ़ेद कलर क्रिश्चियनों का मानते हैं। लेकिन भारत का झंडा तीनों को एक जगह पर मिलाकर कहा गया कि भाई तिरंगा भारत का झंडा। बहरे कैफ, हम उस तरफ नहीं जाएंगे। तो कहने का मकसद यही था। एग्जाम्पल हमने इसलिए दिया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बहुत छोटी कम्युनिटी से आने के बावजूद भी आज हर कोई उनका नाम अगर लेता है तो पूरे सम्मान के साथ लगता है। क्यों? क्योंकि वो छोटी कम्युनिटी से आने के बावजूद भी उन्होंने इस देश को एक ऐसा कानून दिया, एक ऐसा खूबसूरत कानून दिया कि जिस कानून के मुताबिक हमारा देश चल रहा है। अगर इस कानून का कहीं पर उल्लंघन होता है तो तभी दंगे फसादात होते, तभी लड़ाई और झगड़े होते, वरना अगर इस देश के कानून के हिसाब से देश चले तो कोई लड़ाई नहीं होगा। इसलिए कि इस देश के कानून के अंदर लिखा है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, भारत के संविधान का दफा नंबर 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ, सबके सब बराबर है। जब सब बराबर है तो कोई भी कानून बनेगा तो सबके लिए बराबर बनेगा। धर्म के नाम पर कोई कानून नहीं बनेगा। आर्टिकल नंबर 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर नहीं बनेगा। और हर किसी की जान बराबर है, चाहे लड़की हो कि लड़का हो। ऐसा नहीं कि लड़की है, कोई छात्रा है, पढ़ रही है तो उसकी इज्जत की कोई अहमियत नहीं है। मुसलमान है कि हिंदू है कि दलित है कि आदिवासी है, सबकी जान की कीमत है। दफा नंबर 21, प्रोटेक्शन ऑफ आवर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल नंबर 21 में जान की रक्षा है। आर्टिकल नंबर 25 के अंदर धर्म की आज़ादी है। अगर कोई मुसलमान है तो सूरह फातिहा बड़ी आसानी के साथ पढ़ सकता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। कोई मना नहीं कर सकता सूरह फातिहा पढ़ने से। हमारे सनातनी भाई हैं तो अपनी इच्छा से गायत्री मंत्र पढ़ सकते। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिशि दिवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उसको कोई नहीं रोक सकता। मुसलमान को नमाज पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, हिंदू भाई को पूजा करने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? भारत के संविधान का दफा नंबर 25 कहता फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस प्रोपगेशन ऑफ द रिलीजन, आर्टिकल नंबर 25। बहरकैफ जब कानून की बात आ गई तो हमने इतनी बात याद दहानी के तौर पर कर दिया। लेकिन ये चीज़ें तो जब होंगी ना जब हमारे बच्चों को हम नॉलेज देंगे, ज्ञान देंगे। यहाँ तो आजकल हमारे बच्चों को कुछ लोग ऐसे उकसा देते हैं कि आपस में लड़ पड़ते हैं। हिंदू मुसलमान लड़ पड़ता है, मुसलमान हिंदू के खिलाफ हो जाता है, हिंदू मुसलमान के खिलाफ हो जाता है। आजकल तो एक
پتہ نہیں میڈیا والے بھی ایک دم بالکل کمر باندھ کر میدان میں اتر پڑے ہیں کہ ارے اسلام کو بدنام ہی کرنا ہے، کبھی جہاد کے نام پر، کبھی پردے کے نام پر، کبھی ٹوپی کے نام پر، کبھی داڑھی کے نام پر، کبھی مدرسوں کے نام پر۔ آج میں ان غلط فہمی کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ان غلط فہمی کو میں ویدوں سے اور قرآن سے ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے۔ اور دنیا میں کچھ نفرتی لوگ ہیں جو اس کو بڑھاوا دیتے ہیں، ورنہ ہمارا شاستر کتنی اچھی باتیں ہمیں سکھاتا ہے، گرنتھ ویدات کے اندر کتنی اچھی باتیں بتائی گئی ہے، اور قرآن تو ہے ہی فائنل ججمنٹ، قرآن تو ہے ہی مصدق کلام۔ وہ باتیں میں آج آپ کے سامنے ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ابھی ہم نے آپ لوگوں کے سامنے میں اللہ کے نبی کی ایک حدیث پڑھی ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بنی الاسلام علی 5، 5 چیزوں پر اسلام کی جو چھت ہے وہ 5 ستون پر ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک نہ ہو، اس پر آستھا نہ ہو کسی مسلمان کا، تو پھر وہ مکمل مومن نہیں ہے۔ بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ کو ایک ماننا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور رسول تسلیم کرنا۔ اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، شہادت اللہ الہ الا اللہ، گواہی دینا، اللہ کو ایک مان۔ مسلمان بننے کے لیے ٹو بی اے کمپلیٹ مسلم، ٹو بلیو ان ون گاڈ، دیٹ از ویری کمپلسری، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے، 2 اللہ، 3 اللہ، 4 اللہ، ہی از ناٹ اے مسلم۔ اسلام کے اندر میں کوئی شک نہیں، عقیدے کے اندر میں کوئی گڑبڑی نہیں، بس فائنل یس یا نو، اللہ کو ایک مانو یا مت مانو، مانو گے مومن۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ کو ایک ماننا، یہی کہا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کہ اللہ ایک ہے۔ یہی پیغام وید میں بھی ہے، یہی پیغام یجروید میں بھی ہے، یہی پیغام اتھروید میں بھی ہے، یہی پیغام پرانوں میں بھی ہے۔ جیسے مسلمان پڑھتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وید میں ہے ایکم برہم دتیو ناستے نینا ناستے کنچن ایکم ایوم ادویتم ایکو دیوا سرو بھوتیشو گوڑا، دیو ایک، پرماتما ایک، کوئی فرق ہے نہیں، تو جھگڑا کس بات کا؟ دوسرا آرڈر کیا ہے قرآن کا؟ دوسرا آرڈر قرآن کا یہ ہے اقام الصلاۃ، نماز قائم کیجئے، نماز ضروری۔ ایمان لانے کے بعد جو سب سے پہلا دین کا ایک اہم فریضہ ہے وہ نماز ہے۔ آج 80% مسلمان نماز نہیں پڑھتا، جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے مسلمانوں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، پڑھیے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کی وجہ سے آپ کفر کے دروازے تک پہنچ جاتے ہیں، آپ کافر بن جاتے ہیں۔ ہندو بھائی کہیں گے کہ ارے کافر تو ہندوؤں کو بولتے ہیں، بالکل نہیں، کافر ہندو کو نہیں بولا جاتا۔ اگر کوئی مسلمان نماز کا انکار کر دے، کلمے کا انکار کر دے، روزے کا انکار کر دے، حج کا انکار کر دے، کسی ایک چیز کا انکار کر دے، وہ کافر ہو جائے۔ کافر کا مطلب ناستک، کافر کا مطلب صرف ہندو نہیں ہے، کافر کا مطلب نہ ماننے والا۔ یہ کافر، کفر یکفر کفرن، دس از عربک ورڈ، اٹ مینس ڈونٹ اوبے دا رول، دا کمانڈ آف ایشورا اللہ، ایشور کو نہ ماننا، اس کو ناستک، سنسکرت میں ناستک بولتے ہیں، ہندی میں ناستک بولتے ہیں، اس کو عربی میں کافر بولتے ہیں۔ اور ایک مسلمان بھی کافر ہو سکتا ہے، یعنی جو اگر جان بوجھ کر نماز چھوڑے گا گویا وہ اللہ کے فریضے کا انکار کر رہا ہے، تو ناستک اسی لیے کہا ہے۔ امام احمد ابن حنبل نے کہا کہ کافر بن جاتا ہے وہ، کیوں؟ جان بوجھ کر نماز کیوں چھوڑ رہا ہے؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کافر تو نہیں بنتا لیکن کفر کے قریب قریب پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے جتنے بھی مسلمان نماز نہیں پڑھتے، جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتے ہیں، اذان کی آواز کانوں تک پہنچتی ہے، گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، اپنے کاروبار میں تجارت میں لگے رہتے ہیں، آپ نماز ادا نہیں کرتے، وقت نہیں ہے تو آپ جماعت کے ساتھ مت پڑھیے، نو پرابلم، چلے گا،
لیکن وقت پہ نماز ادا کرنا، جو 2-2.5 گھنٹے جیسے ظہر کا وقت اگر 1 بجے شروع ہو کر 3 بجے تک وقت رہتا ہے تو ان 2 گھنٹے کے اندر you have to offer salah. This is a great responsibility for you. آپ کے لیے ضروری، آپ دکان پہ ہیں تو دکان میں کام نمٹا کر نماز وہیں پڑھ لیجیے، آپ پر سے فریضہ ادا ہو جائے گا۔ ہاں بہتر ہے کہ آپ جماعت سے پڑھیے، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو جماعت سے پڑھیے، پڑھ سکتے ہیں، نو پرابلم۔ تو بہرکیف ایمان لانے کے بعد، اللہ کو ایک ماننے کے بعد، دوسرا سب سے بڑا فریضہ کیا ہے؟ نماز ادا کرنا، نماز پڑھنا ضروری ہے۔ ساشٹانگ ہندو دھرم کے اندر بھی کہا گیا 100 اشٹانگ، ایشور کے قریب جانا ہے تو 100 اشٹانگ کرو، ساشٹانگ کرو۔ پتما دارکا جیو وادیو ددین مجیتی تریتیانن کو ڈلا کاریہ چترتر دیو چندر کا پنچم بندو سنیکتا۔ پتما دارکا، ایشور کی پوجا کرنا ہے تو سیدھے کھڑے ہو جاؤ، کبھی تھوڑا جھک جاؤ، کبھی تھوڑا کنڈلی مار کر بیٹھ جاؤ، کبھی تھوڑا شانتی کے ساتھ بیٹھو، اور کبھی آخری میں اپنی شانتی سے یوگ سے اپنے یوگ سے، اسی سے یوگی ہے، اتر پردیش والا یوگی نہیں سمجھیے گا، یوگی کا مطلب عبادت کرنے والا، بھکتی کرنے والا، اس کو یوگی بولا جاتا۔ اپنی اس یوگ سے نکل جاؤ باہر شانتی سے۔ بتائیے نماز میں بھی یہی ساری چیزیں ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ آدمی سیدھا کھڑا ہوتا ہے، رکوع کرتا ہے، جھک جاتا ہے، پھر سجدے میں جاتا ہے، پھر کنڈلی مار کر بیٹھتا ہے، قاعدہ اولا قاعدہ خیرہ کرتا ہے، یہ سب چیزیں ہیں۔ اب بتائیے کہاں پر فرق ہے، کہاں پر لڑائی ہے، کہاں پر جھگڑا ہے؟ خواہ مخواہ کی چیزیں ہیں جو لوگوں کے بیچ میں اتنا کرمنل بنا کر پیش کیا گیا، اتنی نفرتی چیزیں بنا کر پیش کی گئی ہے۔ یہی کچھ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں، مسلمان نماز پڑھتا ہے تو اس نماز کے اندر میں سورہ فاتحہ پڑھتا، اور سورہ فاتحہ کے اندر میں ایسی باتیں کہی گئی ہے کہ مولانا لوگ اور امام نمازی لوگ مسجد سے نکلتے ہیں تو جہادی بن کے نکلتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، میڈیا والے کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ کرتا ہوں، سنیے تو آپ خود ہی فیصلہ کریں گے کہ بھئی اس کے اندر اللہ نے کیا بیان فرمایا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس قرآن کے ایک حرف کو پڑھنے پر 10 نیکی ہے۔ 140 حرف ہے، ہم کو 1400 نیکی مل گئی ابھی سورہ فاتحہ۔ اس لیے قرآن کی تلاوت کیا کیجئے ہمارے مسلم بھائیوں، اور ہمارے نان مسلم بھائیوں آپ بھی گرنتھ پڑھیے کبھی کبھی۔ میں پڑھتا ہوں نا گیتا، ایسا تو نہیں کہ میں گیتا پڑھتا ہوں، ابھی میں نے گایتری منتر پڑھا ہے، ہنومان چالیسا پڑھوں گا، کوئی اور منتر شلوک پڑھوں گا تو مجھ پر کوئی گناہ لکھے گا؟ نہیں، ایز اے نالج کہاں کیا ہے، ویدوں میں کیا ہے، قرآن میں کیا، حدیث میں کیا ہے، جب تک آپ پڑھیں گے نہیں تو آپ کو ریالٹی کا پتہ نہیں چلے۔ نوجوانوں کو کھڑا کر دیتے ہیں، لڑو جناب۔ سورہ فاتحہ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس رب کے لیے ہے جو دونوں جہان کا پالنہار ہے۔ رگ وید کا پہلا منتر اگرنی میلے، ساری پرشنسا اس اگنی کے لیے ہے، اس ایشور کے لیے ہے، اس ایشور کے لیے تمام پرشنسا اس اگنی کے لیے ہے۔ اگنی مطلب ایشور کی ایک صفت ہے، ساری پرشنسا اس پرماتما کے لیے ہے۔ قرآن کریم کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو دونوں جہان کا رب ہے، الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر آپ کی کرپا ہوئی، جن پر آپ کی نعمتوں کی بارش ہوئی، اے اللہ آپ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلائیے، غیر المغضوب علیہم، اور ان لوگوں کے راستے پر بالکل بھی مت چلائیے جن پر تیرا غضب غصہ نازل ہوا ہے۔ نہ گایتری منتر میں ہے، نہ ہنومان چالیسا میں ہے۔ اگر کوئی ویدوں کے خلاف بولتا ہے اس طرح کی بات تو بھی غلط ہے، لیکن کچھ لوگ ارے نماز پڑھ رہے ہیں، جہادی، جہاد کی ایکسپلین کروں گا میں۔ لفظ جہاد کو ایسا بدنام کر دیا گیا، جہاد پوتر ورڈ ہے، اور جہاد محمد رسول اللہ نے کی ہے تو رام چندر جی نے بھی کی ہے۔
रावण को जो मारा था सीता मैया का जब अपहरण हुआ था तो क्या हुआ, तो दोस्ती हुई थी, जंग हुई थी ना वहां, उसी जंग को जिहाद बोलते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने कि इसका ऑर्डर कुरान के साथ साथ वेदों में भी है। बहरे कैफ। तो दूसरी चीज इस्लाम की बुनियाद, मैं आऊंगा उसके ऊपर भी आऊंगा आखिर के अंदर। दूसरी चीज क्या है, नमाज अदा करना, नमाज पढ़िए। तो नमाज में सबसे पहली चीज मुसलमान सूरह फातिहा पढ़ता, अल्लाहु अकबर बोलने के बाद सना पढ़ता है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ता, फिर कोई भी सूरत मिला देता है कुरान करीम की, कोई भी आयत छोटी सूरत मिलाकर अपनी अपनी नमाजें पूरी करते हैं मुसलमान। तो ये नमाज में पढ़ी जाती। तीसरी चीज क्या है, इक़ामुस्सलाह व ईताइज़ ज़कात, ज़कात दो, दान करो। अक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात, ज़कात दीजिए, दान दीजिए। दान देना पुण्य का काम है। अगर आप दान देते हैं तो इस दान को अगर आप सदक़े की नियत करके देते हैं तो बड़ी परेशानी से आप बच जाते हैं। दान देना चाहिए, गरीबों की मदद करना चाहिए, ये दान है। अगर आपके माशरे के अंदर, आपके समाज के अंदर कोई गरीब बच्ची है, उसकी शादी कराना, उसमें मदद करना दान है। और ये कुरान करीम के साथ साथ में गीता में मैंने पढ़ा, दातव्यमिति यद्यानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। अगर कोई भूखा है उसको खाना खिला दो, अगर कोई बीमार है तो उसका ले जाकर मधुबनी के अंदर या फुलपरास के अंदर उसका इलाज करा दो, दरभंगा के अंदर उसका इलाज करा दो। या अगर कोई और ज़रूरतमंद है उसके घर पर, उसके छत पर, और उसके सर पर छत नहीं है तो टीन का शेड डाल दो, ये दान है। कुरान करीम में इसको ज़कात के नाम से ताबीर किया है। और अगर किसी के पास दौलत है तो उस पर ज़कात अदा करना 2.5% कम जरूरी है, फर्ज है। कुरान में भी है, गीता में भी है, दातव्यमिति यद्यानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। दान है। इसी दान को मुसलमान वक्फ बोलते हैं, वक्फ की प्रॉपर्टी उसी को बोलते हैं। अगर कोई अल्लाह के रास्ते में दान कर दे, वक्फ की प्रॉपर्टी। ये मस्जिद है, जमीन अल्लाह के रास्ते में वक्फ कर दी किसी ने, इसी को वक्फ बोलते हैं। दान करना, बताइए कौन सी चीज गलत है जनाब? आज तो खामखा मुसलमानों को, कुरान को, शरीयत को इतना बड़ा वो बना दिया है कि इस देश को, ये इस दुनिया को ख़त्म करने वाली कोई कानून अगर कोई है तो ऐसा बना दिया है कि ये शरिया कानून है। अरे शरिया कानून एक ऐसा कानून है, अगर उसको लागू किया जाए तो पूरी दुनिया के अंदर अमन और शांति आ सकती है। शरिया कानून के अंदर किसी पर जुल्म नहीं होता। इसको तो बोल बोल कर लोगों ने इतना वो बना दिया है। शरिया कानून में क्या होता है, किसी की कोई चोरी नहीं करेगा, किसी बेटी की इज्जत लूटी जाएगी तो जानी को छोड़ा नहीं जाएगा। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा। पटना की बेटी की इज्जत लूटी गई, उससे पहले कलकत्ता में एक बेटी की इज्जत लूटी गई, उससे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर एक बेटी की इज्जत लूट कर उसको जलाकर भस्म कर दिया गया। खुदा का कुरान कहता है, और फिर वो लूटने वाले, इज्जत लूटने वाले रेपिस्ट लोग, बड़े बड़े सुपर पावर ताकत, बड़े बड़े लोगों से उनके मरासिम होते हैं। कोई किसी मंत्री का बेटा होता है तो कोई मंत्री का दोस्त होता है, तो उसको जनाब, उसको अलग से उनको प्रोटेक्शन दे दी जाती है कि नहीं जनाब उस पर कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन खुदा का कुरान कहता, अगर कोई इस धरती पर किसी बेटी की इज्जत लूटता है, जिना करता है, उसको पकड़ा जाए और लोगों के सामने में उसको कमर तक धंसाओ और फिर उसको इतना पत्थर बरसाओ कि उसको मार दो जान से। क्यों? क्योंकि उसने एक बेटी की इज्जत लूटी है। अब उस गरीब बच्ची का क्या कसूर था जो पटना के अंदर अपनी पढ़ाई के लिए, अपने एक सपने को पूरा करने के लिए, देश को एक आगे ले जाने के लिए डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उस बेटी की इज्जत लूटी गई। आज तक उसके मुजरिमीन पकड़े नहीं गए और फिर उसको छोड़ दिया गया। बचाने की पूरी कोशिशें की जा रही। अल्लाह का कुरान कहता है, वला ताखुदुकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह। अगर वो जानी, अगर किसी मंत्री का, किसी संतरी का, किसी प्रॉपर्टी, किसी बिजनेसमैन का या किसी उद्योगपति आदमी का रिश्तेदार है, कोई भी है, इस्लाम के अंदर नहीं चलेगा, बल्कि उसको कैफर किरदार तक पहुंचना चाहिए। यह है शरिया कानून। अगर किसी बेटी की इज्जत लूटी जाती है
تو اس کو انصاف ملنا چاہیے. پوچھے ان ماؤں سے جن کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹی گئی. شریعہ قانون اس کو بولتے. اس کو تو خواہ ویسے بنا دیا کہ شریعہ قانون شریعہ قانون. نہیں جناب، جس قانون کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑوسی کی رعایت رکھی ہو، وہ کسی پر ظلم نہیں کر سکتا، ظالم نہیں بن سکتا. بہرکیف اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ دیجیے، وصوم رمضان، ورت رکھیے. قرآن میں ہے ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا، 2-3 دن کے بعد میں انشاءاللہ رمضان شروع ہوگا. اس رمضان کا فائدہ کیا؟ 1 مہینے تک لوگ بھوکے رہتے ہیں. اس کا فائدہ کیا؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر ڈر پیدا ہو، تقوی پیدا ہو جائے. اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ 1 مہینے کا روزہ رکھو. اللہ کا آرڈر ہے، دس از کمانڈ آف اللہ سبحانہ و تعالی. اور اس کا مقصد بھوکا رکھنا نہیں ہے. آدمی جب بھوکا رہتا ہے تو آدمی کے گناہوں کی وجہ سے جو اندر زنگ جم جاتا ہے تو اس سے پاک اور پوتر ہو جاتا ہے اس روزے کی برکت سے. آپ بھوکے رہیے، آپ بہت ساری بیماریوں سے دور ہو سکتے ہیں. راتوں کو جو 10 بجے 11 بجے 12 بجے 1 بجے رات کو ڈیلی جو ہمیشہ لوگ کھانا کھاتے ہیں، پیٹ بھر بھر کر کھاتے ہیں، مغرب کے بعد بھی کھائیں گے، عشاء کے بعد بھی کھائیں گے، 12 بجے رات میں بھی کھائیں گے، وہ ہمیشہ بیماری کے وہ آدمی ہمیشہ سے بیماری کے شکار ہوتے. ہم لوگ راتوں کو جاگتے ہیں. ہم نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیے، ہم لوگ راتوں کو بہت کم سوتے ہیں، دن میں سوتے ہیں، راتوں کو سفر رہتا اکثر، تو نیند پوری نہیں ہوگی تو دنیا کی ساری بیماریوں کے ہم شکار ہو سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے. آرمی لوگ، پولیس والے کیسے جاگتے ہیں؟ مہینوں تک ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، راتوں کو نہیں سوتے ہیں وہ لوگ. اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ رات کو اپنی مشینری کو آپ آرام دیجئے. یعنی کہ شام کو 7 بجے سے پہلے جو بھی کھانا ہے کھا لیجئے، 7 بجے کے بعد مت کھائیے. 7 بجے سے لے کر صبح 7 بجے تک بھوکے رہیے. آپ کچھ بھی مت جانے دیجئے پیٹ میں. کبھی اگر بھوک لگے تو دودھ یا گرم پانی 1 گلاس پی لیجئے، تو آپ کا جو ایبڈمن سسٹم ہے وہ آپ کا بالکل ٹھیک کام کرے گا. کبھی بھی آپ کو کوئی بیماری نہیں ہو سکتی. آپ پوری زندگی دن میں رات میں جاگتے رہیے، نو پرابلم، کوئی دقت نہیں. ایک نظام، ایک سسٹم ہے. زیادہ کھائیں گے تو بیماری ہوگی، کم کھائیں گے. میں اپنی بات آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے فضل سے 11-12 سال سے مجھے بخار نہیں چڑھا، فیور نہیں، اللہ کے فضل سے. ابڈمن سسٹم اتنا اچھا ہے کہ اگر جاڑے کے موسم میں ظہر میں وضو کر لوں تو عشاء کی نماز آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہوں. کیوں؟ آپ میرے سامنے، میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں، میں نے کہیں نہیں بولا، یہاں صرف میں بول رہا ہوں. میرے سامنے کتنا اچھا کھانا رکھ دیجئے، مجھے سمپل کھانا زیادہ پسند ہے، بہت سمپل کھانا. روٹی ہے، سوکھی روٹی آپ کھائیے، چائے کے ساتھ کھائیے، نو پرابلم، کوئی دقت نہیں. جنک فوڈ بہت کھاتے ہیں ہمارے بچے، فاسٹ فوڈ بہت کھاتے ہیں، چکن، برگر، یہ سب چیزیں، مچھی وغیرہ کھاتے ہیں، تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں. نہیں، سمپل سادھارن کھانا کھائیے تو آپ کی صحت کی اس کے اندر حفاظت ہوتی رہے گی. خیر میں ڈاکٹر تو ہوں نہیں. تو دوسری بات کیا؟ رمضان کے تعلق سے جو بات تھی، رمضان ہے ہندو بھائیوں میں ورت ہے، یہ آرڈر ہے، اسلام کی بنیاد ہے. آخر پلر کیا ہے؟ والحج، حج کرنا، اللہ کے گھر کی پریکرما کرنا، طواف کرنا. ہمارے ہندو بھائی بھی کرتے ہیں، ہمارے حجی بھائی تیرتھ یاترا میں جاتے ہیں. کہیں جاتے ہیں، کہاں پر؟ یہاں کبھی بنارس چلے جاتے ہیں یا کبھی ہریدوار چلے جاتے ہیں، جس کو وہ جو ہم لوگ بولتے ہیں بول بم والے بھائی صاحب جو پیلے کپڑے پہن کر کے جو گنگا لینے کے لیے جاتے ہیں، وہ ایک طرح سے تیرتھ یاترا ان کا کانسیپٹ ہے، ان کا عقیدہ ہے. تو اسلام میں یہ 5 چیزیں ضروری ہے، اور یہ 5 چیزیں کسی نہ کسی درجے میں سناتن بھائیوں کے یہاں موجود ہے. تیرتھ یاترا میں ہمارے ہندو بھائی جائیں گے تو پیر میں چپل نہیں ہوگا، بنا چپل کے جائیں گے. سر کے بال چھوٹے ہوں گے، صرف 2 کپڑے ہوں گے، بھگوا گیروے رنگ کے. اور مسلمان اگر حج کرنے جاتا ہے تو مسلمانوں کے بھی احرام کے کپڑے 2 ہی ہوتے ہیں، سلے ہوئے نہیں ہوتے ہیں. اور ان کے پیر میں چپل ہوگا، کوئی بہت بہتر چپل نہیں پہن سکتے. ان کے بھی سر کے بال منڈتے ہیں، اور ان کے لیے خاص جگہ ہے، وہ بیت اللہ ہے جہاں پر طواف کرتے ہیں. وہ ارکان حج کے ارکان ہے، اور حج ہر کسی پر فرض نہیں ہے، بلکہ کچھ ضروری، کچھ صاحب نصاب لوگوں کے اوپر فرض ہے. یہ ہے مذہب اسلام کے جو وہ 5 ارکان، بنی الاسلام علی 5 شہادت، جس پر اسلام کی بنیاد ہے. اب بتائیے، کسی نہ کسی درجے میں ہمارے سناتنی بھائیوں آپ کی کتابوں کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہے. پھر جھگڑا کس بات میں ہے؟ کہ نہیں جناب، جھگڑا اس بات میں ہے کہ آپ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے
ایک تو یہ ہے کہ 9 سال کی عمر میں اماں عائشہ سے کیوں شادی کیا؟ چھوٹی بچی سے ایک 50-51 سال کا ایک عمر دراز آدمی کیوں شادی کر لے گا؟ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، غلط نہیں، آج بھی ہوتا ہے۔ ساؤتھ کے اندر میں ایک بوڑھا آدمی کم سے کم 65 سال کی عمر کا، ایک دم لمبی لمبی سفید داڑھی ہے، اس نے 45 سال کی ایک لیڈیز سے، ایک ہیروین سے، وہاں کے ٹی وی سیریل میں کام کرنے والے ایکٹریس سے شادی کی ہے، نو پرابلم۔ ہمارے مدھیہ پردیش کے جو دگ وجے سنگھ صاحب ہیں، اس نے ایک دم بالکل ینگ 25 سال کی، ان کی عمر کتنے سال ہے؟ 70 سال، اور 25 سال کے ہیروین سے شادی کی ہے۔ محبت کا، شادی کا وہ کوئی وقت نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 51 سال کی عمر میں اگر 9 سال کی عمر میں اماں عائشہ سے وواہ کیا تو غلط نہیں ہے، احادیث میں موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ مہا بھارت میں لکھا ہوا ہے، رامائن میں لکھا ہوا ہے، مہا بھارت کے اندر ہے۔ یہ کھلے لفظوں میں جو منتر میں پڑھ رہا ہوں، دونوں منتر ہے کیا کہ تریشدشو دش ورشا بھارگو وندین نگنکام ایکومشتی ورشا وا سپرا ورشا واپنویات۔ ایکومشتی ورشا، تریشدشو 30 برس کا لڑکا 10 برس کی لڑکی سے نگنی کر سکتا، نگنی مطلب وواہ کر سکتا ہے، اور نگنی ایسی عورت کو تریشدشو دش ورشا بھارگو وندین نگنکام، نگنی ایسی بچی کو بولتے ہیں جس کا مہینے کا خون جاری نہ ہوا ہو، یعنی کہ وہ نابالغ ہو، وہ بالغ نہ ہوئی ہو۔ مہا بھارت کا یہ شلوک ہے، آپ کو اگر چاہیے تو میں اس کا ریفرنس دے کر آپ کو بھیج سکتا ہوں اس کے اور ڈیٹیلز کے ساتھ میں۔ تریشدشو دش ورشا، 10 برس کی لڑکی سے نگنی کر سکتا، 30 برس کا ینگ لڑکا اگر شادی کرنا چاہے تو نو پرابلم کر سکتا۔ آپ سے 3500 سال پہلے یہ نظام تھا، تبھی مہا بھارت کے اندر لکھا ہوا۔ آگے کا منتر کیا کہتا؟ ایکومشتی ورشا وا سپرا ورشا واپنویات۔ ایکومشتی 21 برس کا لڑکا، سنسکرت میں ومشتی 20 کو بولتے ہیں، ومشتی 20 کو، جیسے ایکو 1، دوے 2، ترینی 3، چتواری 4، پنچاوتی 5، षष्ठ से सप्त 7, अष्ट 8, नव 9, दश 10, एकादश 11, द्वेदश 12, त्रयोदश 13, चतुर्दश 14, पंचादश 15, सप्तादश 16, अष्टादश 17, अष्टोदश 18, नवदश 19, विंशति 20, एकविंशति 20, 21, एकविंशति वर्षा 21 वर्षा, 21 वर्ष का लड़का, एकविंशति वर्षा वा सप्रा, सप्त 7 को बोलते थे, 7 बरस की लड़की से भी, 7 बरस की लड़की से 21 बरस का लड़का विवाह करना चाहे तो कर सकता। यानी ये पता चल रहा है कि महाभारत में 3-3,500 साल पहले ये सिस्टम था, उस जमाने में था, लेकिन इसको झगड़े की बात इशू ही नहीं बनाना। अम्मा आयशा 9 साल की उम्र में बालिगा थी, बड़ी थी वो, क्योंकि अरब में जाएंगे तो अरब कंट्री गर्म है, और गर्म माहौल के अंदर में लोग, बच्चियां और बच्चे बहुत जल्दी बालिग हो जाते हैं, क्योंकि माहौल का, आबो हवा का असर पड़ता है। कहीं के लोग गोरे होते हैं, कहीं के लोग काले होते हैं। वेस्ट इंडीज के लोग काले क्यों होते हैं? और फिर हमारे भारत में पंजाब के इलाके में चले जाइए, कश्मीर के इलाके में चले जाइए, शिमला के इलाके में चले जाइए, कुल्लू मनाली की तरफ चले जाएंगे, गोरे गोरे होते हैं, क्योंकि वहाँ के आबो हवा, वहाँ के क्लाइमेट ऐसा है। यहीं पर आप चले जाइए साउथ की तरफ, केरला की तरफ चले जाइए, चाइना, ये चेन्नई की तरफ चले जाइए, आप देखकर दिन में ही डर जाएंगे आप, इतने खतरनाक उनकी आंखें होती है, इतना कलरफुल, काले काले होते हैं। वो अल्लाह से लड़ेंगे कि हमको क्यों काला पैदा किया। अल्लाह कहेगा कि भाई वहाँ के आबो हवा ही ऐसा है। बहरकैफ ये क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो अम्मा आयशा 9 साल की उम्र में बालिगा हो चुकी थी, इसलिए इस पर कोई झगड़ा ही नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, आज की तारीख में कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं जनाब, मज़हब इस्लाम के अंदर में जिहाद है। 213 मदरसे उत्तराखंड में बंद किए गए सिर्फ इसलिए कि कुरान पढ़ाया जाता और कुरान करीम में जिहाद है। ये भी गलत बात है। कुरान करीम में जिहाद नहीं है। कुरान करीम में जिन आयतों में जिहाद के ऑर्डर है उसका मतलब गलत है। जिहाद है, लफ्ज़ जिहाद है और उसकी इजाज़त भी है, लेकिन उसका मतलब गलत तरीके पर समझाया गया। कैसे? मैं उसको समझाने की भरपूर कोशिश करता हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली 40 साल की उम्र में, 63 साल की उम्र में आप यहाँ इस दुनिया से गए, यानी गोया 23 साल तक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी और रसूल बनकर इस धरती में रहे। 23 साल तक,
23 سال کے اندر جو جہاد کی آیت مطلب لڑنے کا آرڈر اللہ کے نبی کو 14 سال کے بعد ملی، یعنی 14 سال تک اللہ کے نبی کو پرمیشن نہیں تھی لڑنے کی، آپ لڑ نہیں سکتے اے محمد۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، سورہ حج کی 38ویں نمبر کی آیت ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں اللہ کے نبی کو یہ کہا 14 سال کے بعد کہ اللہ کے نبی آپ لڑیے، مقابلہ کیجئے۔ کن لوگوں سے؟ جو لوگ آپ پر ظلم کرتے ہیں، جو لوگ آپ سے لڑتے ہیں، ان سے لڑیے۔ انہیں کہا کہ ہندو سے لڑیے، انہیں کہا کہ کرسچن سے لڑیے، وہاں تو ہندو تھے بھی نہیں، ہمارے سناتنی بھائی نہیں تھے وہاں پہ، کرسچن، یہود و نصارہ، ان سے لڑیے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ان لوگوں سے لڑیے کہ جن پر ظلم کیا گیا، ان کی طرف سے لڑیے۔ جو لوگ ظالم ہیں، جو لڑتے ہیں آپ سے، آپ کو گھر سے نکالا، اللہ کے نبی کو تب 14 سال بعد، یعنی آسمان سے پہلی وحی کو آئے ہوئے 14 سال ہو گئے، کوئی لڑائی نہیں، یعنی اتنی تکلیفیں دی گئی، تب بھی اللہ کے نبی نے ہاتھ نہیں اٹھایا کسی کے اوپر۔ اور یہ آرڈر وید میں، رگ وید میں، رودرو گریواشریت پشاچ اب برہمادویشو جہیتوم توریترشتہ ستیم وبھاجنے اب برہمادویش، برہما کی بات جو نہیں مانتا ہے، یعنی جو راکشس ہے اس دھرتی کے اوپر، لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، لوگوں کے حقوق کو ناجائز طریقے پر قبضہ کرتا ہے، تو ان کو کیا کرو؟ ان کے سر کو ان کے گردن سے جدا کر دو۔ رگ وید کے اندر لکھا ہوا ہے، یعنی جو پیغام قرآن کریم میں ہے وہی پیغام رگ وید میں ہے۔ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام ظالم ہوتے تو اللہ کے نبی ڈے 1 سے، جس دن اقرا بسم نازل ہوئی تھی، اسی دن سے اللہ کے نبی تلوار لیتے، حضرت ابو بکر صدیق کو بھی کہتے، حضرت ابو طالب کو بھی کہتے، اور آپ کے ساتھ جو جو صحابی تھے کہتے چلو جی کلمے کی تبلیغ کرو، جو کلمہ پڑھے گا، جو کلمہ پڑھ لے گا آسانی کے ساتھ اس کو چھوڑ دیں گے، اور جو کلمہ نہیں پڑھے گا اس کو یہیں پر مار دیں گے اور یہیں پر ختم کر دیں گے۔ لیکن پتہ ہے آپ کو ایسا نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ میں چھپ کر 3 سال تک صرف یہ کہتے رہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اس کا ارتھ ہوتا ہے اے آدم کی اولاد، اے منشو، اے دنیا میں بسنے والے انسانوں، جس پرماتما نے تم کو پیدا کیا اس ایک پرماتما کی بھکتی کرو۔ کوئی غلط جملہ یا کوئی غلط بات ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ تو لوگوں نے آپ کی مخالفت شروع کی، آپ کے دشمن ہو گئے، اور دشمنی صرف اس بات پر نہیں کہ آپ کی بات نہیں مانیں گے، دشمنی اتنی بڑھی کہ حضرت بی بی سمیہ کے جسم کو بیچ سے پھاڑا گیا، ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کیے گئے، بلال حبشی کو عرب کی تپتی ہوئی ریت میں لٹا کر اوپر سے بھاری پتھر کا چٹان رکھا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام کو خبر لگی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اے بلال صبر کرو، اللہ جنت دے گا۔ بی بی سمیہ کے بارے میں آواز پہنچی اللہ کے نبی کو تو اللہ کے نبی نے کہا کہ سمیہ کو جنت ملے گی، جنت جائے گی۔ خباب بن ارت کو انگاروں پر لٹا کر، یہی ابو جہل جو راکشس تھا، انہوں نے ان کے جسم کو بھونا، تب بھی اللہ کے نبی نے کہا کہ خباب کو کہو کہ صبر کرے جنت میں جائے گا۔ اللہ کے نبی کو 3 سال تک ایک گھاٹی کے اندر بند کر دیا گیا۔ کس نے؟ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، مغیرہ۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ راکشس راون کے طرح تھے، یہ کورووں کے طرح ظالم تھے، یہ درگم راکشس کے طرح تھے، یہ اندکاسر کے طرح تھے، یہ بھسماسر کے طرح تھے۔ یہ نام میں اس لیے لے رہا ہوں تاکہ ہندو بھائیوں کو ہمارا سمجھنا آسان ہو۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سماج کے اندر ایک اچھے طبقہ، ایک اچھی جماعت کی مخالفت کی اور تکلیفیں دی۔ اللہ کے نبی کو 3 سال تک شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا۔ ابو جہل اس امت کا فرعون، اس امت کا راون، اس امت کا ابو جہل، وہ کہتا ہے کہ کوئی سامان باہر سے اندر نہیں جائے گا اور اندر سے باہر کوئی نہیں آئے گا۔ صحابہ 2 سال تک رہے، 2 سال کے اندر کھانے پینے کے ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ نبی اور ان کے صحابہ بھوک سے تڑپنے لگے۔ ماں کے گود میں جو چھوٹے بچے تھے، ان کے حلق میں جو دودھ کا گھونٹ جاتا تھا، ماں بھوکی رہتی تھی، ان کی چھاتیوں میں دودھ آنا بند ہو گیا، بچے بھوک سے تڑپتے تھے۔ ماں نے کہا کہ ہم اپنا سر پٹک کر مر جائیں گے، ہم اپنے بچوں کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو۔ جو لوگ بولتے ہیں کہ نبی نے تلوار اٹھا کر جہاد
بلند کیا، جہاد کے ذریعے سے مقابلہ کیا، بالکل غلط ہے۔ جیسے راون کا ظلم بڑھا، سیتا میاں کا اپہرن کیا، تو شری رام چندر جی اور ارجن، شری رام چندر جی اور لکشمن یہ دونوں مل کر سکھدیو کے پاس گئے اور وہاں پر ہنومان جی کو ساتھ لے کر، پورا لمبا واقعہ ہے شارٹ کٹ میں بولتا، ہنومان جی کو ساتھ لے کر یہ راون کے قلعے میں گئے اور راون کا وध کیا کہ نہیں کیا؟ چونکہ راون راکشس تھا، راون نے سیتا میاں کے اوپر ظلم کیا، ان کو غلط طریقے سے اپہرن کر کے دھوکہ دے کر ان کو اپنے پاس رکھا، اسی وجہ سے شری رام چندر جی نے اس کا وਧ کیا۔ چونکہ وہ راکشس تھا تو اس سے صاف پتا چلتا ہے کہ زمین پر اگر کوئی راکشس ہوگا تو اس کو مارنا پاپ نہیں ہے۔ جیسے پانڈووں کے اوپر کوروں کا ظلم بڑھا، کوروں نے اتنا ظلم کیا کہ پانڈووں کی زندگی دوبھر ہو گئی تھی، تو اس کے بعد شری کرشن جی کی شکل میں وشنو نے 8واں اوتار لیا۔ اس لیے کہ گیتا کے اندر یہ بات کہی گئی، یدا یدا ہی دھرمस्य گلانربھوتی بھارت ابھیدھانم دھرمस्य تداتمانم سرجامہم۔ اس زمین کے اوپر جب کوئی دھرم کی ہانی کرتا ہے، جب کوئی اچھائی کو ختم کرتا ہے، تو پرماتما انسانی روپ دھارن کر کے اس زمین کے اوپر آتا ہے۔ لیکن جب کوروں کا ظلم پانڈووں پر بڑھا، جب ان کو ان کی زمین سے بے دخل کر دیا گیا، جب ان کو ان کا حق نہیں دیا گیا، ان کی پراپرٹی کو ناجائز طریقے پر کوروں نے چھینا اور جھپٹا، تو شری وشنو نے 8واں اوتار کرشن جی کی شکل میں لیا ہے، اور کرشن جی نے آ کر کہا کہ ارجن اٹھا تیر اور تلوار، ان کوروں کا وध کرو، انہوں نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہے۔ شری ارجن نے کہا کہ ہم نہیں لڑ سکتے کیونکہ ہمارے رشتہ دار ہے۔ تو اس وقت شری ارجن نے کیا کہا؟ شری ارجن کو شری کرشن جی نے یہ الفاظ کہے، کتستوا کشملدم وشمے سمپستتم اناریہ جشٹم کیرتی کرم جنہا، اے شدرو ہردے دور بلیم، اے ارجن تیر اٹھا مقابلہ کر ان کوروں کا، اس لیے کہ یہ ناستک ہے، یہ راکشس ہے، راکشس مقابلہ کرنا پڑے گا۔ پوری مہابھارت بھری پڑی ہے، گیتا کا پہلا منتر جنگ سے شروع ہوتا ہے، دھرم چھیترے کروچھیترے سمویتا یوتسوہ مامکا پانڈوا شیکم کروت سنجیا۔ اسی جنگ کو قرآن میں جہاد سے تعبیر کرتے ہیں۔ جیسے شری رام چندر جی نے راون کا خاتمہ کیا چونکہ راکشس تھا، جیسے کوروں کا خاتمہ پانڈو نے کیا چونکہ راکشس اور ظلم بڑھ گیا تھا، جیسے درگم راکشس کا ظلم بڑھا تو بھگوتی ماں نے درگا کا اوتار لے کر راکشس درگم کا وध کیا، اور پھر بھسماسر اندکاسر کی کالی کی صورت میں اوتار لے کر ان کا وਧ کیا۔ ایسے ہی ابو جہل ظالم تھا، ابو جہل بی بی سمیہ کے جسم کے ٹکڑے کرنے والا تھا، ابو جہل حضرت بلال حبشی کو تکلیف دینے والا تھا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد یہ راکشس ہے۔ میدان بدر میں 2 بچوں کے ذریعے سے ابو جہل کا خاتمہ ہوا، تو کوئی غلط ہوا؟ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اسی کو بولتے ہیں جہاد۔ اب جہاد تو ہر کتاب میں، لیکن لفظ جہاد ہے اردو ہے۔ آج اردو اگر کوئی بولے تو ارے بھائی اردو کیوں ہے؟ جیسے آج کل جھگڑا ہو رہا، وہ اتراکھنڈ والا وہ بیچارہ بابا 45-46 سال سے دکان چلا رہے ہیں، بابا کے نام سے مشہور ہے۔ دس از کامن ورڈ، بابا ایک کامن ورڈ ہے۔ بابا کبھی کبھی اتر پردیش میں دل صاحب پوچھے، بابا کبھی بڑے ابو کو بھی بابا بول دیتے ہیں، کبھی دادا کو بھی بول دیتے ہیں، دادا بابا آئیے بیٹھیے بولتے ہیں، سمان دیتے ہیں۔ یہ ایسا ورڈ نہیں کہ نہیں ہندی ورڈ ہوگا تو ہندو کے لیے ہوگا، اردو ہوگا تو مسلمانوں کے لیے ہوگا۔ اگر ایسی بات ہے، جو لوگ اس نظریے کے قائل ہیں کہ نہیں ہندی ورڈ صرف ہندو کے لیے ہوگا، اردو ورڈ صرف مسلم کے لیے ہوگا، تو امت شاہ جی جو ہمارے گرہ منتری ہیں، امت شاہ کے نام میں جو لفظ شاہ ہے وہ اردو ورڈ ہے، ان کو کہیے کہ امت شاہ جی نام سے اپنا نام سے اردو ورڈ ہٹائیے، آدھا نام رہ جائے گا گرہ منتری جی کا، بڑھاپے کی عمر میں ٹینشن بڑھ جائے گا ان کا، کہہ رہے ہمارے نام میں اردو ہے، اردو تو مسلمانوں کا ہے، یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے لیکن بنا دیا گیا۔ ارے کوئی بابا ہے، کوئی شاہ ہے، اس سے دیش تھوڑے نہ ترقی کرے گا کہ نہیں ان کے اوپر میں کام کریں گے، دیش ترقی کرے گا، کچھ گیان پراپت کرو، نالج پراپت کرو، آگے بڑھو۔ بہرکیف تو یہ قرآن کریم کے تعلق سے، مذہب اسلام کے تعلق سے جو جہاد کا کانسیپٹ ہے یہ غلط ہے۔ آپ کہیں گے کہ مولانا تو اس آیت کی کیا تشریح کریں گے جس میں کہا گیا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، ہندو کو جہاں پاؤ قتل کر دو، یہ ترجمہ کرتے ہیں۔ مشرک ہندو کو نہیں بولتے ہیں، صرف مشرک ہر اس آدمی کو بولا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ، پرماتما کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے،
اس کو مشرک کہا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے مدینہ آئے، آپ 13 سال تک مکہ میں رہے، کوئی لڑائی نہیں۔ 1.5 سال تک جب مدینے میں رہے تو یہودیوں سے معاہدہ ہو گیا تھا کہ لڑائی نہیں کرو گے، لیکن کچھ یہودی ابو جہل سے مل کر نبی کو قتل کرنا چاہتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے کہا کہ اے محمد، تمہیں خبر نہیں، تمہاری سازشیں چل رہی، اسی لیے سازش کرتا جو لوگ ہیں فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، پکڑو ان کو، مارو، قتل کرو ان کو۔ یہ ویدوں میں بھی ہے، ردرو گریوا شریت پساچ او برما دویشو جہی توم توریہ ترشتہ ستیم وبھاجنی۔ اس منتر میں ایک اور بھی قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ ہے، کیا ہے؟ کوئی لوگ ترجمہ کرتے ہیں ارے قرآن میں یہ ہے کہ ہندوؤں کا مال لوٹو اور کھاؤ، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، دیکھیے کیا کہا ہے عربی میں ہے، کلو کھاؤ، مما غنمتم، مال لوٹ کر، ہندو کا مال، ہندو جوڑ دیا اپنے طرف سے، نفرت ہو جائے گی۔ اور کچھ ہمارے سناتنی بھائی ہوں گے اچھا ہندوؤں کا مال لوٹو اور کھاؤ قرآن میں ہے، ہاں دیکھو نا، فَكُلُوا، کلو کا مطلب کھاؤ، مما غنمتم کا مطلب لوٹا ہوا مال، غنیمتم جھگڑا ہو جائے گا بالکل، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہے ایسا کہ پہلے زمانے میں راجا لوگ لڑتے تھے، آپس میں لڑائی کرتے تھے، ان میں سے کوئی راجا جیتتا تھا، کوئی ہارتا تھا، تو جیتنے والا راجا ہارنے والا راجا کا ٹوٹل پراپرٹی کا مالک ہوتا تھا، اس کو غنیمتم بولتے ہیں، غنیمت کا مال، جیتا ہوا مال۔ تو قرآن میں کہا فَكُلُوا، تم کھا سکتے ہو غنیمت کا مال، بس اتنا ہے، لیکن یہاں پر لفظ سناتن، لفظ ہندو جوڑ دیتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہندو جب جوڑ دیں گے تو جو ہمارے بچے پڑھے لکھے نہیں ہوں گے کہ اچھا قرآن میں لکھا ہے ہندو کا مال لوٹو اور کھاؤ، ایک دم فوراً سر پہ پگڑی باندھیں گے اور جے شری رام، آ جاؤ آگے میدان میں۔ اور ہمارے مسلم میں بھی کچھ بچے ایسے ہوں گے کہ ارے دیکھو محمد کے ساتھ میں ایسا جوڑ دیا، وہ کہیں گے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، آؤ میدان میں، ہو گیا جھگڑا شروع۔ تکبیر اپنے رشی منیوں کا نام یا پرماتما کا نام لڑنے کے لیے یوز نہیں ہوتا ہے۔ جے شری رام کا نعرہ کب لگے گا؟ رن بھومی میں ہوں گے، نعرہ تکبیر کا نعرہ جب لگے گا جب جہاد کے میدان میں ہوں گے، دشمنوں کے مقابلے میں چائنا آئے گا تو ہمارا سینہ سامنے، جیسے انگریز آیا تو جہاد کیا، وہاں پر نعرہ تکبیر لگے گا۔ لیکن یہاں پر تو جناب اگر ہم لوگ جلوس نکالتے ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر، ادھر جے شری رام کا نعرہ لگ جاتا نہیں۔ ایشور کا کے قریب ہونا ہے تو ان کے نام کو تسبیح کے طور پر پڑھو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کا نام، اللہ کا ذکر کرو۔ قرآن کریم میں یہ آیت ہے اللہ کا ذکر کیجئے تو ذکر کرنا نفع دے گا۔ ایسے ہی پرشنوتری کا منتر ہے کہ ہیتو برہمگتستانتی ستسنگتردان وچارتوشا، ایشور کے قریب بننا چاہتے ہو تو جے شری رام کا نعرہ نہیں بلکہ ایشور کے وشیشتاؤں کا ورنن کرو گے تو ایشور تم کو مل جائے گا۔ جیسے والمیکی رامائن ایک ڈاکو ہونے کے باوجود بھی 11 سال تک بیٹھ کر ایک درخت کے نیچے میں رام 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 یہ مالا جپتے جپتے ان کو اتنا نالج پراپت ہوا کہ رتناکر جو ایک ڈاکو تھا وہ ایک سنت بنا، وہ ایک پروہت بنا، وہ ایک مہا پروش بنا۔ تب شری رام چندر جی پر سب سے پہلی کتاب لکھنے والا والمیکی رامائن، رتناکر جو ایک ڈاکو تھا، لمبی چوڑی ہسٹری ہے، ہندو بھائی سے پوچھ لیجئے گا۔ تو ہمارے آج کل کے جتنے بھی نوجوان ہیں ہندو اور مسلمان، نعرے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ آج جو آپ لوگ نعرہ لگا دیتے ہیں اس سے دیکھیے نہ تو قرآن لڑاتا ہے نہ تو وید لڑاتا ہے، آج کل کا نیتا لڑاتا ہے آپ لوگوں کو، یا آج کچھ نفرتی لوگ لڑاتے ہیں، ہر نیتا نہیں، کچھ نیتا ایسے ہوتے ہیں جو لڑاتے ہیں۔ ورنہ میرے بھائیوں یہ مذہب، یہ ملک ایک ایسا ہمارا ہے، اور خصوصاً ہمارا قرآن کریم تو ایک ایسا قرآن، ایک ایسی یہ ایشوریہ گرنتھ ہے، فائنل سمویدھان ہے جس میں کسی انسان کو ذرہ برابر تکلیف دینے کی پرمیشن نہیں دی گئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ کہا ہے کہ اگر تم راستے میں چلتے ہو تو راستے میں اگر پتھر پڑا ہوا ہو تو اس کو ہٹا کر پھینک دو۔ اماطۃ الاذی عن الطریق یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ ارے جس اسلام میں زیادہ پانی بہانے کی پرمیشن نہیں ہے، وضو کرنے بیٹھے ہیں تو زیادہ پانی بہاؤ گے، 1 لوٹے کی جگہ 2 لوٹا پانی بہاؤ گے تو اسلام کہتا ہے کہ فضول خرچی ہے۔ جس مذہب میں پانی زیادہ بہانے کی پرمیشن نہیں ہے تو وہاں پر تلوار لے کر کسی کا سر کاٹ کر خون بہانے کی پرمیشن کیسے دے سکتا؟ سمجھنے کی بات ہے۔ تو یہ سمجھیے سیاست کو، یہ سمجھیے آج کی کچھ سازشوں کو جو لڑا رہے ہیں ہمیں اور آپ کو،
लड़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए ज्ञान दीजिए अपने बच्चों को, तालीम दीजिए अपने बच्चों को, पढ़ाइए अपने बच्चों को। मुसलमान समाज की बेटी अगर पर्दे में रहती है तो कोई हिंदू भाई ये ना सोचे कि बेटी तरक्की नहीं कर सकती। पर्दा इसलिए कुरान का ऑर्डर है, कुल लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्ना, नीचे निगाहें नीचे रखे, सिर्फ औरत के लिए नहीं मर्द के लिए भी। प्रश्नोत्तरी में भी है, यत्र नारी यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। जिस घर में बेटी बसती है उस घर के अंदर में बेटी का सम्मान होता है तो वहां पर ईश्वर की कृपा होती है। कितना अच्छा श्लोक है, मंत्र है, हम तो अपने जलसों में मुस्लिम भाइयों को भी सुनाते हैं, कितनी अच्छी बातें कही गई है। मेरे भाइयों और भी मुकर्रिरीन हैं, उनको भी सुनना है, लेकिन मैं इतनी बात इन द एंड आखिर के अंदर ये कहूँगा आप सबसे कि बस अपने बच्चों को ज्ञान दीजिए, तालीम दीजिए। हिंदू मुसलमान जो करना चाहता है उनको अपने समाज के अंदर में बिठाकर समझाइए, सबक दीजिए कि भाई हम इस देश के अंदर हम एक माँ बाप के संतान है, एक माँ बाप के संतान है, एक ईश्वर आप मानते हैं ऐसे ही एक अल्लाह मुसलमान मानता है। चूँकि मुसलमानों का कुरान कहता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद। हमारा यह अक़ीदा है, इसके बग़ैर हम कुछ नहीं कर सकते, हम किसी और खुदा को नहीं मान सकते। हिंदू भाइयों आपके यहाँ भी है कि भाई एक ही ब्रह्मा है, एक ही ईश्वर है। जब ईश्वर एक तो तस्सयते भक्तिवान से शियामा, एक ही परमात्मा की पूजा करें।